الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے ہر ہفتے آپ کو اس میں مختلف موضوعات پر اہم گفتگو مدنی پھول سننے کی سعادت ملتی ہے۔ آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ تصور نہ کرے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ شاید کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات موجود نہیں ہوگی کہ وہ کس کس انداز سے اپنے مرحومین کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ بن رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل ہر سلسلہ میں اولاً کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کرنے کی بھی سعادت ہمیں میسر رہتی ہے۔ آج کے سلسلہ میں بھی ہم یوں نیتیں کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھانے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سلسلہ آخر تک دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ ایسے بہت سے کام ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مرحومین کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میت کو جس بات سے گھر میں ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی تھی، قبر میں بھی اس سے اذیت پاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح زندہ کے ہاتھوں زندہ تکلیف اٹھاتا ہے، اسی طرح مردے بھی زندوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم مردوں کو تکلیف سے کس طرح بچا سکتے ہیں، اور ہماری وہ کون سی گفتگو ہوتی ہے، کون سے وہ افعال ہوتے ہیں، کون سی وہ ایسے انداز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین، ہمارے مردوں کی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بلال بھائی سلسلے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل ان کے قیمتی مدنی پھول لیں گے تاکہ ہم اس حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکیں کہ ہمیں اپنے مرحومین کو تکلیف نہیں بلکہ راحت پہنچانی ہے، انہیں ایصال ثواب پہنچا کر ان کی قبروں کو اللہ اور رسول کے نور سے روشن و منور کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی مرنے والے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں، مرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ تمہید میں عادل بھائی نے ارشاد فرمایا۔ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں میت کو تکلیف پہنچنے کی، یعنی زندوں سے کس طرح میت کو تکلیف پہنچتی ہے، مردہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں ایک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان بخاری شریف کی روایت ہے، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرات المناجی میں جو اردو میں آپ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، میت سے مراد وہ ہے جس کی جان نکل رہی ہو، اور عذاب سے مراد تکلیف ہے، یعنی اگر جان نکلتے وقت رونے والوں کا شور مچ جائے تو اس شور سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بیمار کے پاس بھی شور نہ کرنا چاہیے کہ اس سے بیمار کو ایذا پہنچتی ہے۔ لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ کسی کا گناہ میت پر کیوں پڑتا ہے، یعنی جب کسی کی جان کنی کا وقت ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، یعنی اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو گھر والوں کے رونے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جیسے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہ ارشاد فرمایا۔ مزید علامہ
مولانا ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے نقل فرماتے ہیں، حدیث کے معنی یہ ہے کہ لوگ مردے پر روتے ہیں تو ان کا رونا سن کر مردے کو صدمہ ہوتا ہے۔ یہ جو عذاب کو فرمایا گیا نا کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے پر عذاب کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ ہیں کہ لوگ مردے پر روتے ہیں تو ان کا رونا سن کر مردے کو صدمہ ہوتا ہے، ان کے لیے اس کا دل کڑتا ہے۔ اس پر دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے پر رو رہی تھی، یعنی ان کا بیٹا جان کنی کے عالم میں تھا، وہ رو رہی تھی۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیا، ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی روتا ہے تو اس کے رونے پر مردے کے بھی آنسو نکل آتے ہیں، تو اے خدا کے بندو اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ میت کے پاس جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جان کنی کے عالم میں جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ان کے رونے سے ان کے صدمے کا اثر جو ہے وہ میت پر بھی ہوتا ہے۔ تو مرنے والے کے پاس اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے، اس کو تلقین کی جائے، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا جائے، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اب مزید اور کلام نہ کیا جائے، اس کے پاس روئیں نہیں، اس کے پاس آہ و بکا کا شور نہ مچے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کون یہ چاہے گا کہ ان کا پیارا دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو صدمہ ہو؟ ٹھیک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے غم کی، بعض اوقات واقعی بندہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، لیکن اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ میرا یہ جو جس سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت رکھے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے اور اولاد کو خدمت کی سعادت دے۔ تو کوئی بھی پیارا دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو ہم یعنی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اپنے جذبات جو ہیں ان کو قابو میں رکھیں، اور اگر ایسی کیفیت بنتی ہے کہ وہ اپنا بس نہیں چل پا رہا تو وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس سے یعنی مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، مرنے کے بعد یہاں تک کہ جان کنی کے بعد بھی ایسے انداز ہیں کہ اگر وہ انداز اختیار کریں گے تو میت جو ہے وہ اس سے تکلیف محسوس کرتی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جسم اور روح کا سلسلہ، وہ ایک جو رشتہ تھا وہ تو منقطع ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب یعنی اس کے محسوسات بھی ختم ہو گئے، بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے مردے کے صدمے، اس کا تحریری رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کی روشنی میں یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد حساسیت یہ بڑھ جاتی ہے، محسوسات بڑھ جاتے ہیں، عقل بھی سلامت رہتی ہے، یعنی عقل سلامت رہتی ہے اور محسوسات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اب اس پر ہم یعنی کوئی اس کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو میت کو یعنی ایک تو یہ جو رونے والا انداز ہے، دوسرا یعنی یہی جو مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے تکلیف نہ دیجیے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے تکلیف نہیں راحت پہنچائیے، اس میں بھی بہت سا مواد اسی کتاب سے ہوتا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، بلکہ اس کا نام جو تکلیف نہ دیجیے یہ بھی امیر اہل سنت نے تجویز فرمایا۔ اس میں بہت سارے یعنی وہ انداز بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس طرح ہم سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس میں زیارت قبر کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ زیارت قبور کا یہ طریقہ ہے کہ جو قبر کی پائنتی کی طرف ہے، یعنی جس طرف میت کے پاؤں ہیں اس طرف سے ہم زیارت قبور کے لیے جائیں، فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو ہم پائنتی کی طرف سے جائیں، پاؤں کی طرف سے جائیں، سرہانے سے نہ آئیں کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اگر سرہانے سے آئیں گے تو میت کے لیے باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بھی یعنی میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مرنے والے ایسا نہیں ہے کہ اب مر گیا تو اب اس کے محسوسات ختم ہو گئے، بلکہ اس کے محسوسات بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت شروع میں آپ نے بیان کی، ان سے جو روایت ہے حدیث پاک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جس بات سے گھر میں ایذا ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی،
قبر میں بھی اس سے اذیت پاتا ہے۔ جی، یعنی کہ جیسے آپ نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ میت کے مرنے والے کے مردے کے محسوسات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت علامہ مولانا حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ محمد بن احمد حنفی روایت کرتے ہیں کہ جوتے کی آواز سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس قدر اس کے محسوسات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جوتے کی آواز سے اتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو جو لوگ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں رکھ دیتے ہیں، جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، تو اس سے تو یقیناً پھر اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا ہوگا۔ جی، جس طرح ہم زندوں کو، یعنی ہمیں زندوں کو تکلیف سے بچانا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ مردے کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس میں یعنی زندگی میں جو اپنی جس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی تھی، مرنے کے بعد بھی اسے ایذا ہوتی ہے، اسی طرح زندگی میں جن چیزوں سے اسے خوشی محسوس ہوتی تھی، جنہیں وہ پسند کرتا تھا، روایت کے مطابق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو بعد موت تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسے اسے زندگی میں ستانا۔ مرقات میں ہے کہ جن چیزوں سے مومن زندگی میں راحت پاتا تھا، خوشی محسوس کرتا تھا، انہی چیزوں سے بعد موت بھی راحت پاتا ہے، لہٰذا وہاں تلاوت کرنا، خوشبودار چیزیں رکھنا وغیرہ بہتر ہے۔ یعنی ہم میت کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ اس کو بھی راحت پہنچائیں، وہاں خوشبودار چیزیں رکھیں، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، جیسے اگربتی وغیرہ سلگائی جاتی ہے تو میت کی قبر کے عین اوپر اگربتی وغیرہ نہ لگائی جائے کہ اس سے بھی میت کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آگ سے، اس کے یعنی دائیں بائیں آپ جو ہے وہ اس طرح خوشبو وغیرہ جو آگ والی ہے جس میں آگ اگربتی وغیرہ، وہ چراغ بھی لوگ جلاتے ہیں قبر کے اوپر رکھتے ہیں، قبر کے اوپر آگ نہ جلائی جائے، کوئی آگ والی چیز نہ لے کے جائی جائے اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ، تاکہ اس سے میت کو تکلیف نہ ہو۔ تو خوشبو سے بھی میت یعنی اس کو راحت ملے گی۔ تو جس طرح دنیا میں جن چیزوں سے راحت پاتا تھا، یعنی قبر میں بھی وہ چیزیں اس کے لیے راحت کا باعث ہوں گی۔ تو ہم زندوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، زندوں کے لیے بھی راحت کا باعث بنے، یعنی آسانیوں کا باعث بنے، خوشی کا باعث بنے، اور مردوں کے لیے بھی ہم تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ انہیں بھی راحت پہنچائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو قبر پر بیٹھے دیکھا، ارشاد فرمایا، او قبر والے، یعنی قبر پر بیٹھنے والے، قبر سے اترا، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضیہ شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اس روایت سے وہ ہمارے اسلامی بھائی، وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو قبرستان میں جاتے ہیں، جیسے جنازے کے ساتھ چلے گئے تو اب وہ تدفین میں وقت چونکہ لگتا ہے تو چند لوگ تو مصروف ہوتے ہیں اس میں، لیکن کچھ لوگ دائیں بائیں پھر پھیل جاتے ہیں، اب کوئی اور جگہ نہیں ہے تو قبر پر ہی بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا، نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے نہ وہ تجھے، یعنی ہم اس انداز سے بھی قبر پر بیٹھ کر بھی ایذا کا باعث نہ بنے، جی، بلکہ یہ تو بیٹھنے کا معاملہ ہے، پاؤں رکھنے کے حوالے سے بھی اسی طرح کے احکامات ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخیمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، کسی شخص نے ایک قبر پر پاؤں رکھا، قبر سے آواز آئی، اپنی طرف ہٹ، یعنی دور ہو اے شخص میرے پاس سے اور مجھے ایذا نہ دے۔ شرح الصدور، یہ بہت پیاری کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس سے یہ نقل کی گئی ہے یہ روایت کہ اس نے پاؤں رکھا تو قبر سے آواز آئی، اپنی طرف ہٹ، یعنی مجھ سے دور ہو جا، مجھے ایذا نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے۔ یعنی قبر پر پاؤں رکھنے سے بھی میت کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر، بلکہ قبر پر پاؤں رکھنا جو ہے یہ منع ہے، قبر پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ ایک اور روایت، ایک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے قبر پر بیٹھے۔ یعنی قبر پر بیٹھنا جو ہے یہ اس تکلیف سے سمجھنے کے کم ایک سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو قبر میں میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو قبر پر بیٹھنا
قبر پر پاؤں رکھنا، بلکہ ایسا راستہ جو یعنی قبروں کو مسمار کر کے بنایا گیا اس پر چلنا بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسے راستے پر نہ چلا جائے کہ جو قبرستان کو صاف کر کے بنایا گیا۔ اب شہروں میں آبادیاں بڑھتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قبرستانوں کو بھی صاف کر دیا جاتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی عزت ہے اس کی زندگی میں بھی، اور اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی یعنی ایک عزت ہے، اس کی میت کی، اس کی قبر کی بھی ایک عزت ہے، قبرستان کی عزت ہے مسلمانوں کی قبرستان کی۔ تو بلکہ ایک یہ بھی ہے ادب کہ قبرستان میں جائیں تو ننگے پاؤں جائیں جی، تاکہ وہ ایک جو جوتے سے جو تکلیف پہنچتی ہے، قبر پر تو خیر پاؤں رکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جوتے اتار کر جائیں تاکہ اس سے بھی میت کو، قبرستان کے مردوں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے میت کو راحت پہنچے، تو یقیناً جب میت کے لواحقین، اس کے اہل خانہ، گھر کے افراد جب وہاں قبرستان میں اس کی قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے ہوں گے، صالح ثواب پہنچاتے ہوں گے، تو اس کے لیے راحت کا سامان یہ ہوتا ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین بھی دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان میں آ جاتی ہیں اور وہاں پر وہ اشک بار ہو رہی ہوتی ہیں یا آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ بھی میت کے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہیں؟ قبرستان میں عورت کا تو خیر جانا ہی منع ہے، عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور اگر یہ جا کر عورت یا مرد کوئی بھی اگر وہاں آہو زاری کرے گا، یعنی میت کے لیے آنسو بہائے گا، روئے گا، تو جیسا کہ پہلے ذکر گزرا کہ میت کے پاس رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طرح اگر قبرستان میں کوئی اس کی جدائی میں آنسو بہائے گا تو میت کو اس سے صدمہ ہوگا۔ ہاں کوئی خوف خدا عز و جل سے روتا ہے، عورت کو تو اس معاملے میں بھی نہیں، یعنی خوف خدا سے بھی وہ جا ہی نہیں سکتی، تو اس کے رونے کا تو یعنی سوال ہی الگ ہے۔ اگر کوئی مرد جاتا ہے، کوئی اسلامی بھائی جاتے ہیں وہاں جا کر خوف خدا میں روتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے، لیکن میت کے صدمے سے تو مردوں کو بھی نہیں اس طرح رونا چاہیے قبرستان میں کہ اس سے مردوں کو تکلیف ہوگی۔ اور زیارت قبور کے لیے جانا، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب زیارت قبور کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اور اس طرح بھی روایت میں ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت جو ہے وہ یاد رہتی ہے، اور موت کو یاد کرنے سے جو ہے وہ گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، اور جو دنیا کی محبت ہے اس کو تمام گناہوں کی اصل فرمایا گیا۔ تو زیارت قبور کے لیے جانا یہ میت کے لیے راحت کا ذریعہ ہے جی، بلکہ بعض اوقات تو یعنی اس طرح کی بھی ہیں واقعات، حکایات اور روایات میں بھی ہے کہ جب کسی کا کوئی یعنی آتا ہے پیچھے لواحقین میں سے، اولاد میں سے کوئی جو پیچھے ہیں ان میں سے کوئی آتا ہے کسی میت کا، تو وہ جو مردہ ہے وہ دوسرے مردوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتا ہے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ اگر کوئی ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ مردہ جو ہے اس دوسرے مردوں کے بیچ میں فخر کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ راحت پہنچانے کے اسباب ہیں، تو ہم اپنے مردوں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اعمال خیر کا ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بالخصوص جو ماں باپ ہے ان کے لیے تو دعا کرنا یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اور ماں باپ کے لیے اگر کوئی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق منقطع فرما دیتا ہے جی۔ اور سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا انداز بھی ارشاد فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح دعا مانگی جائے کہ اے ہمارے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں یعنی بچپن میں مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا، تو ان پر رحم فرما۔ اپنے ماں باپ کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیے۔ دیگر بھی جو خاندان کے عزیز و اقارب ہیں ان کی قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ یہ ان کے لیے راحت کا سامان ہے۔ جو زیارت قبور کے لیے نہیں جاتے، اپنے مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، تو اس سے بھی ان کے جو مرحومین ہیں ان کو اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک راحت پہنچانے کا ذریعہ ایصال ثواب کرنا، زیارت قبور کے لیے جانا، اور زیارت قبور کے لیے نہ جانا، ایصال ثواب نہ کرنا، ان کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، یہ ان کو تکلیف دینے کا ایک سبب ہے۔ تو اللہ عز و جل کرم فرمائے ہم زندوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے، آمین۔ مردوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے۔
ایک اور چیز معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ اب چونکہ آئے روز لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی تدفین کے لیے قبروں کی کھدائی کی جاتی ہے، تو یہ بھی بعض جگہوں پر ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ قبر کی جو کھدائی ہے وہ اتنی نہیں کی جاتی جتنی کی جانی چاہیے۔ تو بعض ایسے بھی واقعات اخبارات میں بھی اس طرح کے کچھ شائع ہوئے کہ وہ کھدائی کم ہوئی تو بعد میں جانوروں نے اس قبر کو کھود ڈالا اور اس میت کو نقصان پہنچایا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ بعض قبروں پر جانور لوٹ پوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اس کی تکلیف کا باعث بننے والے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ایک مادیت پرستی جب سے بڑھ رہی ہے، اور اب لوگ اپنے آپ میں اپنے معاملات میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اپنے سگے رشتوں تک کے حوالے سے زندوں سے بھی ان کا وہ تعلق اور وہ واسطہ اور ایک دوسرے سے محبت اور درد بانٹنا نہیں رہا، تو اب مردوں کا حال خیر کون پوچھے گا، کون یہ سوچے گا کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، بلکہ ایک تعداد کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوگا۔ عموماً یہ کام جو گورکن ہوتے ہیں نا، قبر کھودنے والے، انہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اب وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں کھود دیں، اور جو لواحقین ہوتے ہیں تو وہ بس جنازے کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور تدفین کے وقت بھی ایک تعداد شامل نہیں ہوتی، لوٹ آتی ہے۔ جو شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے ہوں گے کہ یہ قبر کیسی ہے، یعنی قبر اتنی ہو کہ وہ اس کے قد سے کچھ لمبی ہو تاکہ آسانی سے وہ میت اس میں آ سکے، اور اتنی تنگ نہ ہو کہ اس کو پھنسا کر ڈالنا پڑے۔ تو یہ گہری بھی اتنی ہو، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مردہ کھڑا ہو سکے، کم از کم اتنا ہو کہ آسانی سے بیٹھ سکے۔ نکیرین جو منکر نکیر فرشتے آئیں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے، تو اس کو بٹھائیں گے تو وہ بیٹھ سکے، اتنی قبر ہو۔ تو اب کون اس کا لحاظ رکھے گا؟ گورکن کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ اب جہاں چاہے جس انداز سے چاہے، جتنی لمبی ہو، چوڑی ہو، اونچی ہو، بس وہ اس کو وہ کھود دیتا ہے، اور لواحقین ہیں وہ جاتے ہیں جنازے کے ساتھ، اور جنازے کے بعد بس جلدی جلدی میں تدفین کر کے اور مٹی ڈال کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں ایک تعداد تو ہے شاید دیکھتی بھی نہیں ہوگی، قبرستان میں جانے کی سعادت ملتی ہے اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جب قبرستان میں جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ بعض قبریں تازہ ہوتی ہیں، پرانی نہیں ہوتی، کوئی 20 25 30 سال کی نہیں، سال 2 سال 3 سال کی پرانی قبریں ہوتی ہیں، لیکن دھنسی ہوئی ہوتی ہیں نا، بارش ہوئی یا کوئی اور ایسا، پوری قبر بیٹھ جاتی ہے، قبر بیٹھ جاتی ہے، شگاف بھی ہو جاتا ہے، بعضوں میں شگاف ہوتے ہیں، بعض اوقات تو وہ بالکل پوری مٹی بارش وغیرہ کے پانی سے اس طرح ہوتا ہے سلسلہ کہ سلیں وغیرہ تک نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی لاوارث تھا جس کو یہاں دفن کیا گیا، پورا خاندان اسی شہر میں آباد ہوتا ہے، قریب ہی آباد ہوتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کی قبریں وہیں ہوں، لیکن شاید کوئی پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں آتا، یا آتے ہوں گے تو پتہ نہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے، مادیت پرستی، ہم اس میں اتنے زیادہ وہ دنیا کی محبت میں اپنے معاملات میں اتنے الجھ کر رہ گئے ہیں کہ سگے ماں باپ تک کی قبروں کا حال ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ محلے میں ہی قریب رہتے ہیں، اور بظاہر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ خود انہوں نے بنایا ہے، وراثت میں ان کو ملا، ان کے باپ کی کمائی کھا رہے ہیں، بالخصوص باپ ہے، تو آپ باپ نے ساری زندگی جان جوکھوں میں ڈال کر ان کے لیے اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ دے کر گیا، چلتا کاروبار چھوڑا، جائیداد چھوڑی، گھر چھوڑا، گاڑی اور نہ جانے کیا کیا سہولیات ان کے لیے چھوڑی، اب وہی باپ چلا گیا تو یہ اس کی قبر تک کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات جو میں نے بیان کیے، تو ایک بڑی عجیب سی وہ کیفیت ہو جاتی ہے اس طرح کی، جب کوئی معاملات سامنے آتے ہیں۔ اپنی نگاہوں سے ایسی قبریں دیکھی ہیں کہ وہ پورے کا پورا خاندان آباد ہے، اولاد آباد ہے، خوشحال ہیں بظاہر، اور جو چھوڑا ہوا مال ہے، وراثت کا مال ہے، اس پر خوب وہ مزے کر رہے ہیں، اور وہاں قبر کی حالت جو ہے وہ عبرت کی وہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کے لیے یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے جو وارثین ہیں، ورثاء ہیں، ان کو فقط دنیاوی تعلیم یا دنیا کی آسائش اس کی فکر نہ کریں، ان کو ادب بھی سکھائیں، ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ بھی کریں، ان کا یہ بھی ذہن بنائیں کہ یہ اپنے مرحومین کو، اپنے جو مردے ہیں ان کو یاد رکھیں۔ اگر ہم نے ان کی اس انداز سے تربیت نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی تو پر آسائش ہو جائے، ان کے لیے اتنا کچھ آپ چھوڑ کر جائیں کہ ان کو کوئی اس حوالے سے آزمائش نہ ہو، مشکلوں اور پریشانیوں کا کمانے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آپ جب دنیا سے چلے گئے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے دعا بھی نہ کریں،
آپ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ آئیں، اگر آئیں بھی تو شاید وہ ایک جو کیفیت اور حالت دیکھ کر ان کے اندر کوئی جھرجھری پیدا نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرنے، ان کے دنیاوی مستقبل کی فکر کرنے کا یہ معاملہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میرے لیے دعا بھی نہ کریں، جنازہ بھی درست طرح نہ پڑھ سکیں، تکفین، تجہیز و تکفین اور تدفین ان معاملات میں بھی یہ یعنی درست انداز سے شامل نہ ہو سکیں، ایصال ثواب نہ کریں، زیارت قبور کے لیے نہ آئیں۔ ایک اور جو اہم معاملہ ہے، والدین کے سامنے اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہر پیر کو اور جمعرات کو اعمال اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہر جمعہ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور فوت شدگان کو اپنی بدعمالیوں سے تکلیف نہ دو۔ تو ایک تکلیف اپنے ماں باپ کی تکلیف کا ذریعہ ان کے انتقال کے بعد اولاد اس طرح بھی بنتی ہے کہ وہ بدعمالیوں کا شکار ہو جاتی ہے، حرام کاریوں کا شکار ہو جاتی ہے، گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑنے کے معمولات ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کے معمولات ہوتے ہیں۔ جب ان کی یہ بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانیاں ماں باپ کے سامنے پیش ہوتی ہوں گی تو وہ ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی۔ جب نیکیاں پیش ہوں گی تو نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو، اپنے فوت شدگان کو اپنی بدعمالیوں سے تکلیف نہ دو۔ تو ایک تو اولاد کے لیے ہے کہ وہ اپنے مرحوم ماں باپ کو، ہم سب اپنے مرحومین کو، مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھولیں نہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اور دوسرا والدین کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی اس میں یہ عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ ہم ان کو ادب سکھائیں، ان کو دینی تعلیم دیں، تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، تکلیف دینے والے نہ بنے۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے، ہم سے کسی زندہ کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کرے کہ مرحومین کے لیے بھی ہم تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کس انداز سے وارثین اپنے مرحومین کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، تکلیف کے بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کا سبب بنتے ہیں، ان کی قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں آج کے گفتگو میں ایک اہم مدنی پھول یہ بھی پیش کیا گیا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، تاکہ کل جب ہمیں اس دنیا سے رخصتی کا ہمارا سلسلہ ہو، ہماری آخری رسومات ادا کی جائیں، تو ہمارا بیٹا جو ہے یا ہمارے دیگر جو ورثاء ہیں وہ اچھے انداز سے ہمیں اسلامی رسومات کے مطابق ہماری آخری جو ہے وہ رسومات کی ادائیگی کریں، ہمارے بیٹے کو، ہمارے دیگر جو بھی گھر کے مرد ہیں ان کو نماز جنازہ آتا ہو، تو یہ اگر سلسلہ ہوگا تو بعد میں ہی ہمیں صالح ثواب بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہماری قبر میں بھی راحت کا سامان ہوں گے۔ اور ویسے بھی نیک اولاد جو ہے یہ ثواب جاریہ ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو دیگر ثواب جاریہ کے معاملات ہیں ان میں نیک اولاد بھی ہے۔ تو اگر اولاد ہماری نیک ہوگی، اللہ نے چاہا تو ہم اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے تو ہمیں انشاءاللہ قبر میں بھی ان کے اعمال کے ذریعے راحت پہنچتی رہے گی، اور اس کی برکت سے ہماری قبر جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جنت کا باغ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ فرمائے جو ہمارے مرحومین کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے مرحومین کے لیے راحت اور ان کے ترقی درجات کا جو ہے وہ سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔